بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں میت کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، اہلو رشتہ دار بھی جائیں گے، وہ لوگ بھی حتیٰ کہ جائیں گے جو تمہیں دنیا میں برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس دن لوگوں سے منہ چھپانے کے لیے، تانوں سے بچنے کے لیے دشمن بھی تیرے ساتھ جائے گا کہ آج تو مر گیا ہے، لیکن دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا ہوگا کہ اس سے جان چھوٹ گئی، لیکن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالہ، تیرا مال بھی جا رہا ہوگا، تیری متحدی میں کام کرنے والے بھی سکورنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ نہ گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر تیری کوئی گاڑی ہے، اس وقت غلام ساتھ جاتے تھے اور گھوڑے اور خچر ساتھ جاتے تھے سوار ہو کے، اور ساتھ تیرا عمل بھی جائے گا، لیکن کچھ ہی وقت گزرے گا، کچھ زیادہ وقت نہیں گزرے گا۔ آخر 4 تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھا دیا جائے گا، سب لوگ فارغ، اہل و عیال بھی واپس، یہ 4 پہیے گاڑیاں بھی واپس خالی آئیں گی۔ کوئی وہاں نہ آپ کا غلام رکے گا، نہ آپ کی چاہت کرنے والا رکے گا، نہ آپ کو اپنے سر پہ دنیا میں بٹھانے والا اور جس کو تم ہاتھوں پہ اٹھائے پھرتے ہو، آج کوئی بھی وہاں نہیں رکے گا۔ سب مٹی ڈالیں گے اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑیں گے، بلکہ بار بار دیکھیں گے ہاتھ گندے تو نہیں ہو گئے، اپنے لباس کو جھاڑیں گے، واپس آ جائیں گے، تیرے ساتھ رہے گا تو تیرا وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ، تیرا عمل باقی رہے گا۔ ادھر بند کوٹری میں تم گئے، بڑے بڑے کھلے ولاز میں رہنے والے سن لے، وہ بند کوٹری میں جب تم گئے، اگر ایمان والے ہوگے تو فرشتے سوال کریں گے من ربک ما دینک ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، رب کے بارے میں سوال، اللہ کے نبی کے بارے میں سوال، تیرے دین کے بارے میں سوال۔ اگر تو دیندار ہوا تم جواب دو گے، اچھا جواب، صحیح جواب، فرشتے خوش بھی ہوں گے۔ اور فرشتے جب آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، بال ان کے بکھرے ہوتے ہیں اور اس طرح ان کی آنکھیں جو ہیں اللہ ذوالجلال نے نیلی بنائی ہیں، اور زمین کو اکھاڑتے ہوئے دہشت و وحشت پیدا کرتے ہوئے آتے ہیں، اور آتے ہی بٹھا لیتے ہیں چودھری کو بھی، غلام کو بھی، بچے کو بھی جو بالغ ہے، بوڑھے کو بھی، اور کڑیل جوان کو بھی۔ بتاؤ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر رب کو دنیا میں پہچانا ہوا، اس کے سامنے سجدہ کیا ہوا، اس کی بات مانی ہوئی، تو یہ زبان بول کے کہے گی ربی اللہ۔ نہ اس میں رٹا لگانے کی ضرورت، نہ اس میں سوچنا کہ میں ہر وقت یہ اپنے سامنے لکھ کے رکھ لوں۔ عمل ہوگا، توحید پہ کاربند ہوں گے، شرک سے بچا ہوگا، شرکیات سے پرہیز کیا ہوگا، صحیح جواب ہوگا۔ 3 سوالوں کے جواب دو گے مسلمانوں، آسمان سے آواز آئے گی ان صدق عبدی، میرے فرشتوں، میرے بندے نے سچ بولا ہے، سچ بولا ہے اس نے۔ افرشوا لہ فراش الجنہ، اس کے چاہنے والے کہاں چلے گئے؟ اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے۔ سنت بھی یہ ہے کہ قبر میں کوئی چیز نہ بچھائی جائے، اس کو مٹی پہ ہی لٹا کے چلے گئے۔ میرے فرشتوں نہیں، باقی کام پھر ہوگا۔ جنتی بچھونے فوراً اس کے نیچے بچھا دو۔ البسوہ لباس الجنہ، یہ تو بہت مہنگا کپڑا پہنتا تھا، اللہ نے اس کو دیا تھا، اور اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا اظہار کرتا تھا۔ نہیں، یہ 3 کپڑے جس میں سلائی بھی نہیں ہوئی، یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ البسوہ لباس الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو۔ ابھی جنت تو نہیں آئی، لیکن وعدے یہاں سے ہی پورے شروع ہو جائیں گے، پورے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے یہ بند کوٹری میں آ گیا، بڑے کھلے گھر میں تھا، فَيُفْتَحُ لَهُ قَبْرُ، اور اس کی قبر کو کھولا جائے گا، مُدَّ بَصَرِ، جہاں تک اس کی نظر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، بندہ مومن کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے۔ وَيَأْتِيهِ مِن رَّوْحِهَا،
جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تھا مومن کا حال۔ اور مومن جو ہے جب اس سے حساب لینے کی بات ہوتی ہے وہ کہتے رک جاؤ، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے، کہتے رکو میری عصر کی نماز رہتی ہے، میں نماز پڑھ لوں۔ لیکن کہے گا وہ جو نمازیں پڑھتا ہے، ایک وہ ہوگا جو کافر ہے، ایک وہ ہوگا جو عقیدے کا منافق ہے، اور ایک وہ ہوگا جو شک کرنے والا، دین میں شبہات اور یقین نہ کرنے والا۔ جب اس سے سوال کیا جائے گا تو کہنے والا کہے گا فرشتہ من ربک، بتاؤ تیرا رب کون سا ہے؟ یہ قبروں پہ سجدے کرنے والا، یہ اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنے والا، یہ کسی اور کے ساتھ اللہ ذوالجلال کی محبت جو اللہ ذوالجلال کے ساتھ کرنی ہے کسی اور سے کرنے والا، یہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، ہاں لا ادری، وَكَأَنَّهُ يَتَذَكَّرُ شَيْئًا وَلَمْ يَدَّكِرْ، ہاں سے کیا مراد ہے؟ جو حدیث کے الفاظ ہیں، سوچے گا یہ لفظ تو سنا تھا، یہ تو تقریروں میں بھی لوگ کہتے تھے اللہ ہے اور اللہ ذوالجلال ہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، لیکن یاد نہیں آئے گا۔ پھر پوچھا جائے گا ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، پیغمبر کے بارے میں تمہارے نظریات کیا ہیں؟ تم کیا جانتے ہو؟ جس نے سنت کو اختیار کیا نہیں ہوگا، جس نے ساری زندگی بدعات کو سینے سے لگائے رکھا، جس نے اپنے بڑے کو، جس نے اپنے سینے سے نکلنے والی ایک بات کو ہی نبوت کا درجہ دے دیا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ کیسے کہے گا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اپنا پیغمبر مانا ہے؟ میں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے قرآن پڑھا ہوگا، حدیث پڑھی ہوگی، دین کا قانون اور آئین اور دستور اسے سمجھ آئے گا، اس کے مطابق وہ جواب دے سکے گا مومن۔ لیکن منافق جو ہے، کافر جو ہے اور شک کرنے والا جو سوچتا ہے لگتا نہیں ہے کہ دینداروں کا کچھ بن سکے گا، لگتا نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی کوئی کام آ سکے گی، ایسے شخص قبر میں جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور دونوں ہستیاں آپ کے سامنے ہیں، ایک مومن ہے جس کو فرشتے کہیں گے اتنا تو بتا دو تمہیں جواب کیسے آئے، یہ بندہ مومن وہاں بھی کہے گا قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، وعملت بما فی، میں نے اس پہ عمل کیا، اور دوسری روایتوں کے الفاظ ہے وصدقت بہ، میں نے قرآن کی ہر بات کو سچا مان لیا، جو اس کے اللہ کے پیارے محبوب نے بات کی میں نے اسے سچا مان لیا۔ اس وقت پھر کہتا ہے جب اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جاتا ہے، کہتا ہے رکو رب اقم الساعہ، رب اقم الساعہ، اللہ جلدی سے قیامت کو قائم کیجئے، حتی ارجع الی اہلی، کیوں؟ میں جلدی واپس جاؤں اپنے اہل و عیال کی طرف، جا کے بتاؤں دیکھو نیک عمل کا مجھے بدلہ کتنا اچھا ملا۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں نم کنومۃ العروس، سو جاؤ، اس وقت تک سو جاؤ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، اور ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، کوئی اسے اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں کافر ہے اور عقیدے کا منافق ہے، او المرتاب، اور دین میں شک کرنے والا۔ جب تینوں سوالوں کے جواب ایک ہی ہوتا ہے ہاں لا ادری، مجھے علم نہیں ہے، خود فرشتے کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ دین کو سمجھا، تجھے کیسے جواب آتے؟ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَ بَيْنَ اُذُنَيْ، دو کانوں کے درمیان ایک گرز اٹھاتے ہیں فرشتے جو اس کے دو کانوں کے درمیان مارتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ہتھوڑا ہے پوری کائنات مل کے اس کو اٹھا نہیں سکتی، اگر کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ اور مٹی بن جائے، اور یہ اسی طرح اس پہ عذاب شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے فرشتے مسلط کر دیے جاتے ہیں عذاب دینے کے لیے۔ قیامت تک ایسا سلسلہ ہوتا ہے۔